چلیں وہ بجٹ ظاہر منظور تو ہوتا ہے, نمبر گیم ہی ہے نا. شہباز صاحب نے بھی کہا اپنی اسپیچ میں کہ تمام تر پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی کا انہوں نے الگ سے تذکرہ کیا کہ بات چیت کا مرحلہ مکمل ہو گیا, اور کہا باقی تمام تر پارٹیوں نے غیر مشروط حمایت کی ہے, اس میں ایم کیو کا نام بھی لیا. حالانکہ ایم کیو میں تو فاروق صاحب نے کہا تھا کہ ہم مشروط کریں گے بجٹ کی منظوری کو گورنر سندھ کی رین اسٹیٹمنٹ سے. تو وہ نہیں ایم کیو نے ایسی کوئی خبر ہے کوئی سوال ہے؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا. اچھا, ماں سوائے یہ کہ ایم کیو ایم کے دو بڑے دھڑے ہیں, ایک کو خالد مقبول صدیقی صاحب لیڈ کرتے ہیں اور ایک کو ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب لیڈ کرتے ہیں. تو پتہ نہیں, اور ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی, تو مجھے نہیں پتا. جی وہ تو انہوں نے محاذ کھول دیا ہے پرسوں مفتی صاحب صاحب نے ہمارے پروگرام میں ساری وہ بات کر لی ہے. ذیشان اجازت دیں تو اگر ذیشان بھائی ذرا آپ پلیز ایک کوئک کامنٹ اس پہ کر دیں. یہ ٹیکس حوالے سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کی جو خبریں ہیں, اگر وہ اتنا ہی دیا جاتا ہے تو یو تھنک اٹ از اے گڈ بگننگ, کیونکہ مفتاح بھائی نے کچھ اقداموں کو خاص لفٹ نہیں کرائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ نے تھوڑا بہت کر بھی دیا ہے ٹیکس ریلیف, تو وہ تو اب انفلیشن اور وہ سارا اتنا ہو گیا ہے کہ پیسے کی ورتھ اتنی کم ہو گئی کہ ان ریئل ٹرمز کوئی افیکٹ پڑنے نہیں والا ہے تنخواہ دار طبقے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر. یہ صحیح بات ہے. اگر جو ہے کوئی ایسی, ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیلری ٹیکس پیئر کا میکسیمم ریٹ جو ہے وہ 20% ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آبویسلی میں ایگری کروں گا مفتاح صاحب کی بات سے کہ انفلیشن جو ہے وہ ساری پرچیزنگ پاور کو تو ویسے ہی کھا جاتا ہے آپ کی. اگر آپ کا 30-35% ٹیکس ریٹ ہے تو آپ کو 1/3 تنخواہ ملتی ہے, پھر اس میں سے 11-12% اگر انفلیشن کھا جائے تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس وقت چونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا بہت فسکل سپیس کریٹ ہو گیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فسکل سپیس کریٹ ہوا ہے تو اب وقت ہے کہ یہ ٹیکس ریٹس کو تھوڑا سا کم کر دیں. کتنا جوس نکالیں گے ان لوگوں کا جو آلریڈی دیے جا رہے ہیں, تھوڑا سا انہیں ریلیف دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ یہ ریٹس کو اب بھی کم نہیں کریں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ چیز خراب سے خراب تر ہو جائے گی. مجھے امید تو بہت زیادہ ہے کہ شاید کچھ بہتری آئے گی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ بہتری آئے گی. لیکن میں پھر بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ And yet the overall tax collection of government from the salaried class would be higher than the previous year. This is what Miftah صاحب. دیکھیں پچھلے سال جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 600 ارب پلس تھا, پچھلے سال 609 بلین 610 بلین تھا. اس سال یہ تقریباً 700 بلین ہوگا. اگر آپ 2021-22 میں دیکھیں گے تو یہ 150 بلین تھا, تو ہم 150 سے 700 بلین پہ آ گئے. کتنا ٹیکس نکالیں گے؟ اتنی چھلانگ ہم نے الحمدللہ کسی اور سیکٹر میں لگائی ہے؟ ویسے مفتاح بھائی آپ بتائیں, لگائی کسی اور سیکٹر میں لگائی. ایکسپورٹ میں آپ آج 124 بلین دے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, ویئر ڈو وی اسٹینڈ. یعنی ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ ایکسپورٹر جو ہے وہ سیلریڈ کلاس سے جو ہے کوئی 4 گنا کم ٹیکس دے رہا ہے. ذیشان صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز مجھے یاد ہے وہی لوگ جو کہ اس حکومت کے کرتا تھا جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اسی دن بجٹ ٹرانسمیشن میں آ کے کہتے تھے کہ یہ کیا, یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, آپ کو ٹیکس بالکل بڑھانا چاہیے گورنمنٹ کو, چونکہ ملک چلانا ہے تو ٹیکس چاہیے, لیکن آپ ریفارمز کے ذریعے ٹیکس بڑھائیں, جو سیکٹر ٹیکس نہیں ہو رہا اس کو ٹیکس کریں. یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ ایک اسٹروک آف پین کے ساتھ کہیں کہ یار تنخواہ دار طبقہ کل سے 10% نہیں 12% ٹیکس دے گا, یہ تو بڑا آسان ہے. لیکن ایگزیکٹلی وہی کر رہی ہے یہ گورنمنٹ بھی, حالانکہ ایگزیکٹلی اسی گورنمنٹ کے لوگ آ کے یہی بات کرتے تھے ہماری ٹرانسمیشن میں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا, ہم نمبرز کو چینج کرنا یعنی پرسنٹیجز کو چینج کرنے کے علاوہ ہم ناکام رہے ہیں شروع سے. ہم ہر کچھ عرصے کے بعد ٹریڈرز کے لیے اسکیم لے کے آتے ہیں, ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج پاکستان میں ایگزامپل لے لیجیے نا, آج پاکستان میں تقریباً 6.5-7 کروڑ بینک اکاؤنٹ سے, جو میں بہت کثر نفسی سے بات کر رہا ہوں, لیکن ٹیکس فائلرز جو ہے وہ 60 لاکھ ہیں. تو اگر ایک اندازہ کر لیجیے کہ ایک بزنس والے کے پاس, ایک ٹیکس فائلر کے پاس 5 بینک اکاؤنٹس بھی ہیں تو 3 کروڑ اکاؤنٹس بنتے ہیں. تو باقی 3-3.5-4 کروڑ اکاؤنٹس کس کے ہیں بھائی؟ یہ تو انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل ہے نا, اس کو کیوں ٹیکس سسٹم میں نہیں لیتے؟ اسی طریقے سے ہم ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرا کے تھک گئے نان فائلرز کا. ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے, انہیں سسٹم میں کیوں نہیں لیتے؟ تھینک یو, بہت شکریہ ذیشان بھائی, بہت شکریہ ذیشان صاحب وقت دینے کا, بہت شکریہ. یہ کیوں ہوتا ہے مفتاح صاحب؟ یہ یعنی اگر کوئی بجٹ ٹرانسمیشن مسلسل فالو کر رہا ہو تو کہے گا یار ٹاپکس بھی نئے نہیں ہیں, ٹیکس ریٹ نہ بڑھاؤ, ٹیکس بیس بڑھاؤ. مجھے یاد ہے احسن اقبال صاحب بیان دیتے تھے کہ تنخواہ دار طبقے جدید طریقے سے ٹیکس بڑھائیں, ٹیکس ریٹ بڑھائیں, ٹیکس بیس بڑھائیں. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ بڑھائیں, ٹیکس بیس بڑھائیں. یہ تو بڑے سمپل
جدید طریقے لائیں ٹیکس کلیکشن کے، لیکن ایگزیکٹلی جو کہہ رہے ہوتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے کر وہی رہے ہوتے ہیں جو اس دن کی حکومت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں اور آپ بتائیں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ایزیئر سیڈ دین ڈن. اس کی تنقید کرنا آسان ہے بیٹھ کے. دیکھیں obviously تنقید کرنا تو آسان ہی بولنا ہی ہے نا، بولنا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک حکومت کا ایک ویژن ہوتا ہے، یا ایک سائڈ ہوتی ہے، یا ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کو 4 سال لگے، ان 3 سالوں میں آپ نے، جیسے ذیشان بھائی نے بھی کہا اور میں پہلے کہہ چکا تھا، کہ 150 ارب سے آپ 600 ارب روپیہ سیلری کلاس پہ لے گئے. ٹھیک ہے، آپ نے سیلری کلاس پہ نہ صرف ٹیکس لگایا بلکہ آپ نے سپر ٹیکس لگایا. میں کارپوریٹ کے ٹیکس کو، سپر ٹیکس کو اتنا برا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو استحصال ہے سیلری کلاس کا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگایا، کیونکہ پیٹرول پورے پاکستان کے اوپر لگتا ہے، کوئی لابی نہیں ہے، سارے موٹر سائیکل والے جا کے کچھ کر تو نہیں سکتے شہباز شریف صاحب کا، تو وہ 150 روپے ٹیکس لے لیتے ہیں. لیکن جب دکانداروں کی بات آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے تو کیا ہوا میرے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ادھر نہیں لگتا. آپ کو ٹویٹ کر دیا مریم صاحبہ نے. زراعت کی بات آتی ہے، آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے. IMF آپ کو کہتا ہے کہ زراعت پہ ٹیکس لگاؤ، اور کوئی دنیا کا سینس کیا ہے یار؟ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کہیں سے بھی پیسے آئے ہوں، نوکری سے آئے ہوں، زراعت سے آئے ہوں، ٹریڈ سے آئے ہوں، امپورٹ سے آئے ہوں، ایکسپورٹ سے آئے ہوں، آپ ٹیکس دیں. کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے پھر آپ کے پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے. پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے، پولیٹیکلی بلیک میل کرتی ہے والی کلاس. یہ نہیں ہے کہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹیکنیکلی تو obviously ایوری تھنگ از پاسبل. ٹھیک ہے، کچھ عرصہ لگے گا، 6 مہینے سال لگیں گے تو، لیکن آپ نے وہ کرنا ہی نہیں ہے جو آپ کو سیاسی طور پر مشکل ہو. دیکھیں نا، ابھی بھی 87 ارب روپے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس سال میں MNS کو دینے کے لیے. یار 87 ارب روپے کوئی کم اور کم ہوتی ہے؟ یہ آپ کس سے لے رہے ہیں؟ اور آپ 100 ارب روپیہ ٹیکس بڑھائیں گے سیلریڈ کلاس کا. جتنی بھی آپ ریلیف کی باتیں کریں، یہ آپٹکس کی باتیں ہیں. آپ 100 ارب روپیہ ان سے بھی زیادہ ٹیکس لیں گے. آپ نے ایکسپورٹ، مالک صاحب کہہ رہے تھے، ان کو ایک سینئر منسٹر نے کہا یار یہ اتحادیوں کی کاسٹ ہے، یہ 87 ارب روپے دینا پڑتا ہے. کیا کریں؟ وہی تو، اپنے MNS کو نہ دو پھر پیسے، ان کو بھی تو دے رہے ہو، اتحادیوں سے زیادہ. اپنے MNS ناراض ہو جائیں گے نا کہ میرے برابر والے کو. یہ تو خالی کہنے کی باتیں ہیں نا. آپ مطلب کر تو رہے ہیں یہ چیز، اس سال بھی کیا ہے آپ نے. آپ نہ کریں بھائی، آپ اپنے MNS کو بھی دیتے ہیں اور دوسرے MNS کو. اس دوران ایک اور خبر آئی، پولیٹیکل ہے اور بجٹ سے ریلیٹڈ. آپ پولیٹیشین بھی تو آپ بتائیے کہ یہ کیا عجیب خبر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کے بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی تو راؤنڈ آف ڈسکشن ہوتے رہے، سارا کچھ اگریمنٹ ہو گیا ہے. ابھی آپٹکس کے لیے ہوگا کہ تاکہ ذرا کیا عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو، یعنی گلگت بلتستان میں بلاول صاحب پورا ایک امپریشن دیتے رہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، مجھے ووٹ دو، میں اسلام آباد صاحب کی یہ کام کرا دوں گا. اب یہاں اس کے الٹا امپریشن دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو گند ہے حکومت کا، ہمارا تو کوئی لینا نہیں. پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس کے بائیک آؤٹ کا فیصلہ، یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے، کیونکہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو حکومت گر جاتی ہے. تو پاس تو ہو ہی جائے گا، ووٹ تو دے ہی دینے. لاسٹ ٹائم یہ خبر آئی تھی، وہ ابھی آئی تھنک وہ آپٹکس کے تحت کچھ اراکین بھیج دیں گے کہ دیکھو ہم نے لاسٹ ٹائم. پھر انہوں نے نوید قمر صاحب کو اور خورشید شاہ صاحب کو 2-3 لوگوں کو بھیجا تھا. اور اب یہ کہ دیکھیں ایک نئی چیز آ گئی ہے اسمبلی کے اندر، کہ اب جو پہلے سینٹ کی کمیٹی دیکھتی تھی بجٹ کو، لیکن سینٹ کا ووٹ نہیں ہوتا ہے، اب نیشنل اسمبلی کی کمیٹی دیکھتی ہے فائنانس کی. اس کے ہیڈ جو ہیں وہ نوید قمر صاحب ہوتے ہیں. تو بیسکلی اب جب ایک مرتبہ اورنگزیب صاحب یہ بجٹ لے کر دیں گے نا، اس کے بعد آپ سمجھ لیجیے فائنانس منسٹر اگلے 15 دن تک نوید قمر ہے. مطلب نوید قمر جو کیونکہ وہ کمیٹی کے اندر سے نکلے گا، اور پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر آپ پاس نہیں کر سکتے ہو. تو اب یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا، یہ پیپلز پارٹی والے کر لیں گے، جس میں سے جو حکومت نے کچھ زیادتی بھی کری ہوگی. پچھلے سال انہوں نے 10%، 18% سے 10% کرایا تھا سولر کے اوپر ٹیکس، مثال کے طور پہ کم کروایا تھا. تو کچھ کافی پیپلز پارٹی کی باتیں مانی جاتی ہیں، لیکن یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا.